معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی سچی بات کرے تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں کہ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خود جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں لگا ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اس کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بات کو سچی بات بھی ہو تو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وقال کافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ جو رسول تشریف لائے ہیں یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو خود جھوٹے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ خود بھی جھوٹے ہوتے ہیں، اور کوئی بات ان کے سامنے سچی کی جائے تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اس کو بھی جھٹلا دیتے ہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا کہ پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں، ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی سچ بولا جائے تو وہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی بات صحیح کر رہا ہے، اور خود بھی سچ بولتے ہیں۔ مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ خود بھی سچ بولتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے سچی بات آ جائے تو اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود بھی جھوٹے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی سچی بات آ جاتی ہے تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ مومنین میں اور کافروں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ مومنین سچ بھی بولتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی بیدار ہوتا ہے صبح تو فرمایا کہ بندے پر دو قسم کے اثر ہوتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ آدمی پر دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں، ایک فرشتے کا اثر، ایک شیطان کا اثر۔ شیطان کا اثر تو یہ ہے کہ وہ ہر بات کو جھٹلا دیتا ہے، یعنی کہ جو آدمی ہر بات کو جھٹلا دے کہ بھئی یہ سچ نہیں ہے، یہ بھی سچ نہیں ہے، یہ بھی سچ نہیں ہے، تو یہ شیطان کا اثر ہے۔ ایمان اور فرشتے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی پر فرشتے کا اثر دیکھنا ہو تو اس میں یہ دیکھیں کہ جب اس کے سامنے کوئی سچی بات ہوگی تو وہ اس کی تصدیق کرے گا، وہ اسے مانے گا کہ یار ٹھیک ہے یہ بات سچی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ مومن اور شیطان میں کا یہ اثر ہوتا ہے اس پر کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سچی بات کی تصدیق بھی کرتا ہے، خود بھی سچ بولتا ہے، اور کافر خود بھی جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ کی ہی تصدیق کرتا ہے، سچی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا ھذا ساحر کذاب، کہ یہ جو رسول تشریف لائے ہیں یہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ کافروں نے کہا، ایمان والے اس طرح نہیں کہتے، یہ کافر کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ والی بات کافر کرتے ہیں۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک وہ زبان ہے کہ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ہمارے محبوب کی کہی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات زبان سے نکال دی وہ بات ہو کر رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، ایک اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اتنی سچی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اتنی سچی ہے کہ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آ سکتا۔ حکیم عبدالحی صاحب یہ سیالکوٹ کے بڑے درویش آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے۔ ان کے پاس نے ایک مرتبہ وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، تو خطیب صاحب نے یہ جملہ بولا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا،
ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا. تو حکیم عبدالحی صاحب نے ان کو روک دیا, کہا کہ علامہ صاحب آپ کی بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن اس بات کا مزہ نہیں آیا. جو آپ نے الفاظ بولے ہیں ان الفاظ کا مزہ نہیں آیا, ان کا لطف نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ ارشاد فرمایا کیا کہنا چاہیے. تو حکیم عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ حضور کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا, یہ بولو کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی جھوٹ کا لفظ نہیں آنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی جھوٹ کا لفظ نہیں آنا چاہیے. یہ بولو کہ سرکار کی زبان پہ جب بھی آیا ہے سچ آیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے متعلق ایمان والوں کا یہ نظریہ ہے کہ حضور ہمیشہ سچ بولتے تھے اور حضور سچے ہیں. تو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اسلام میں نہ تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی کو جھٹلانے کی اجازت ہے. اگر کوئی سچی بات کرے اس کی سچی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بات کرے تو اس کی بات کو فوراً جھوٹا نہیں کہنا چاہیے, بلکہ پہلے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے سچ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق گفتگو اچھی کرنا, نبی کریم علیہ السلام کے متعلق مثبت گفتگو کرنا, یہ ایمان والوں کی شان ہے. اور کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے متعلق منفی گفتگو کرتے ہیں, حضور پر الزامات لگاتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کے متعلق جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے, قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی